پر جو کہ رمضان کے موضوع پر ہیں، تسلسل کے ساتھ ہم حسب استطاعت علم اور بفیضان خواجگان چشت آل بہشت ہم ان آیات سے مستفید ہو رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ابھی قبلہ نے سر نے ایک آیت پڑھی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتک التی انعمت علیکم۔ ہاں، یہ 40ویں آیت ہے جو آپ پڑھ رہے تھے، یہ نہیں ہے، ایک دوسری کتاب ہے۔ یہ تو شیعہ تفسیر ہے، مجھے ایک دوسری کتاب ضیاء النبی کی 3 جلد تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اس نعمت کا ذکر کرو جو ہم نے تم پر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو بھی کہتے ہیں اور متبعین یعقوب کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب کے مریدوں کو بھی کہتے ہیں اور بیٹوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو مانا ہوگا کہ اے سارے یعقوب کے مریدوں اور ساری یعقوب کی اولاد، یہ میرا حکم ہے، میں اللہ ہوں، تم اس نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ تم اس نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ فرادہ ذکر نہیں کرنا، گھر بیٹھ کے اکیلے اکیلے نہیں کرو، کٹھے ہو جاؤ اور پوری محفل سجاؤ تو پھر اس نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کی عطا کردہ نعمت کا اجتماعی طور پہ ذکر کرنا، اس کی محفل کا سجانا اللہ کی نعمت کے لیے، اسی کے ذکر کے لیے، یہ سنت بھی ہے، فرض بھی ہے۔ میں نے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، اب آگے ذہانت آپ کی ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے۔ دوہرا میں دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ میری نعمت کے ذکر کے لیے اجتماع کرنا، سجانا، محفل بنانا، کٹھے ہونا، یہ سنت بھی ہے، تم پر فرض بھی ہے، تاکہ قیامت تک جو بھی قرآن کھولے اور یہ نہ کہے کہ محمد کے ذکر کی محفل کہاں لکھی ہوئی ہے، مصطفیٰ کے ذکر کی محفل کہاں لکھی ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل والے اگر اللہ کی ادھر ادھر کی نعمت کے ذکر کے لیے محفل سجا لیں تو وہ فرض ہے، تو جس کی نالین کے صدقے کائنات کی نعمتیں ملے اس کے ذکر کی محفل کتنا بڑا فرض ہوگا۔ ضمن میں نے آپ کو یہ بات سمجھانی تھی، میں نے عرض کر دیا ہے۔ آج 17واں روزہ ہے، دن جمعے کا ہے، مہینہ رمضان کا ہے، 90 آیتیں اتری آج کی تاریخ میں، آج کے دن میں 19 ورسز آف دا ہولی قرآن، 90 آیتیں قرآن کی اتری آج کے دن۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایک آیت بھی تلاوت نہ کریں، اس کو سمجھیں نہ، اس پہ غور نہ کریں، 90 آیتیں صراحتاً تلاوت شروع کر دیں تو شام تو پڑ جائے گی نا۔ آج کے جمعے میں بیٹا میں اٹھا نہیں سکتا اگر آپ سو گئے تھے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا نومکم فیہ عبادتن، روزے دار سو بھی جائے تو فرشتے عبادت لکھتے ہیں۔ روزے دار سو بھی جائے تو فرشتے کیا لکھتے ہیں؟ عبادت لکھتے ہیں۔ اچھا سریشہ، یہاں سے نا سورہ دخان 44واں سورہ ہے، میں 16 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، آیت پوری ہو گئی۔ میں پھر پڑھتا ہوں، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ۔ مودری عائشہ صاحب ہے، اچھا ماشاءاللہ، آجو تسی تھے، آجو
نہیں انج نہ کرو اور نہیں تسی آ جاؤ اچھا تشریف رکھیے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. پھر سے سبحان اللہ کہہ رہے. اچھا جی. جس دن ہم سب کی بڑی پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں. اللہ نے آج کے دن کا نام رکھا. آج جو دن ہے اس کا نام ہے, اس کا نام کیا ہے؟ بطشۃ الکبریٰ. یہ اللہ نے آج کے دن کا نام دیا ہے, یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ. آج کا دن کا نام ہے بطشۃ الکبریٰ. یہ نام ہے اس کا. ایک نام سورہ انفال میں ہے, 8 نمبر سورہ 41 نمبر آیت ہے. جو ادھر اباب ہیں تھوڑا سا اس طرف آ جائے, مجھے نظر آنے چاہیے. میاں صاحب آپ کا چہرہ تھوڑا نظر آ جائے. میں سورہ انفال پڑھ رہا ہوں, 8واں سورہ ہے, میں 41 نمبر آیت لے رہا ہوں. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. آگے اب وما انزلنا اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن اتارا جس دن ہم نے دونوں فوجیں ملی تھی. اللہ فرمائے جس دن یہ دونوں فوجیں ہم نے سامنے آئیں, ہم نے اس دن کا نام یوم الفرقان رکھا. سبحان اللہ. اس کا نام کیا ہے؟ یوم الفرقان. یوم الفرقان. اچھا یوم الفرقان آپ نے یاد رکھنا ہے, اس کا نام یوم الفرقان. وہ نبطش الکبریٰ میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا, وہ مشکل نام ہے. یوم الفرقان آپ نے ذہنوں میں رکھنا ہے, کیونکہ شاید مجھے گفتگو پہ اینڈ پہ جا کے لفظ یوم الفرقان کی دوبارہ ضرورت پڑ سکتی ہے. لفظ ہے یوم الفرقان. یوم الفرقان. مکے کی زندگی کیا تھی؟ دیکھیں میں نے 90 آیتیں سٹڈی کی ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ہم 20-25 آیتیں پڑھیں گے. 20-25 آیتوں پہ ہم جمعہ چھوڑ دیں گے. مکے کی زندگی کیا تھی؟ وَاصْبِرْ مَا یقول. میرا حبیب یہ جو بھی کہیں تم نے چپ رہنا. یہ مکے کی زندگی. ہاں صبر کرنا, ہاں صبر کرنا. اللہ اکبر. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے. ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے. قرآن حکیم میں اگر اللہ پاک ارشاد فرمائے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. اے محمد آپ ایک وقت تھا جب جانتے ہی نہیں تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے. بیٹا مجھے دیکھیں, ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اے محمد ایک وقت تھا جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے. ترجمہ یہی ہے, آیت یہی ہے, الفاظ یہی ہیں. پڑھنے والا پریشان ہو جائے گا کہ یہ ترجمہ کیا ہے. اچھا نبی پہ بھی کوئی ایسا وقت گزر سکتا ہے کہ اسے ایمان کا ہی نہ پتا ہو, اور محمد پہ بھی کوئی ایسا وقت گزر سکتا ہے کہ اسے کتاب کا پتہ ہی نہ ہو. تم جانتے نہیں کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے. یہ آیت آپ سے ادھار ہو گئی. میں زندگی میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں اس پہ باضابطہ خطاب ہوگا, وگرنہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ماں کی گود میں عیسیٰ نے کہا تھا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. میں ماں کی گود میں کہتا ہوں اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے. اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا. ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہونے والا مقتدی ماں کی گود میں ایمان کا بھی اعلان کرے, کتاب کا بھی اعلان کرے. امام پہ ایسا کون سا وقت ہے جب اسے نہ ایمان کی خبر ہے نہ کتاب کی خبر. اس کا مطلب ہے ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. اب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ وَاصْبِرْ مَا یقول, یہ جو بھی کہے صبر کرو. اب آپ کے اذہان عالیہ میں بات آ گئی کہ اچھا کچھ نہیں کر سکتے ابھی تم, ابھی چپ کرو.
یہ معنی ہی نہیں ہے. صبر کرو کا یہ معنی نہیں ہے. جب بندہ کچھ نہ کر سکے پھر چپ کرے اسے صبر نہیں کہتے. سبحان اللہ. بھئی بندہ کخ نہ کر سکتا ہو چپ کر جائے یہ صبر تھوڑی ہے, یہ تو جبر ہے. صبر کہتے ہی اس کیفیت کو ہے جب بندہ طاقت رکھ کر چپ کرے. جب بندہ قوت رکھ. سبحان اللہ. نہیں ہے پیچھے جو بندہ ہن سموسے تے کٹ بیٹھا 3 بج گئے نے, میرا ایک بار دل تے آیا نا کھا لاں تے پھر میں کیا ہن تے روزہ ہے نا ہن تھوڑی کھانے نے, افطاری چ کھا لیں گے. اور تسی آکھو گے شاہ جی یہ صبر نہیں, تہاڈا روزہ ہے تسی کھانا ہی نہیں سی. آپ کھا سکدے ہوندے پھر صبر کر دے. اس کا مطلب ہے صبر کا یہ معنی ہی نہیں کہ بندہ کر کھ نہ سکے اور چپ رہے. صبر ہوتا ہی تب ہے جب بندہ طاقت رکھ کے چپ کرے. نہیں آپ روزے میں ہیں نا, صبر نہیں کر رہے تو آپ طاقت نہیں رکھتے کھانے کی, آپ کے پاس کھانا موجود نہیں ہے, آپ کی فریج نعمتوں سے بھری نہیں ہے, آپ طاقت رکھ کر چپ ہیں, اسی کو صبر کہتے ہیں. تو مکے کی زندگی یہ تھی کہ وَاصْبِرْ مَا یقول, یہ جو مرضی کہیں آپ صبر کرو. آپ میں طاقت تو ہے, آپ نے ان کی آنکھوں کے سامنے چاند توڑا ہے. آپ نے ان کی آنکھوں کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں. آپ میں طاقت تو ہے پر صبر کریں. یہ تھی مکے کی زندگی. اب آگے مدینے میں سورہ بقر کھولو, 2 نمبر سورہ پڑھو, 190 نمبر آیت پڑھو, 191 نمبر آیت پڑھو, 192 نمبر آیت پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. سبحان اللہ. جی. اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں, اور حد نہ بڑھو, حد سے آگے نہ بڑھو. یہ 6-7 آیتیں ہیں, لیکن اس ایک آیت میں 6-7 آیتوں کا مضمون تلاش کر لیتے ہیں ابھی ہم. دیکھیں آیت کو دوبارہ سنیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. سبحان اللہ. اور اللہ کی راہ میں لڑو. فرمایا محمد جی پہلی بات ہے کہ لڑو یہاں تک کہ قتل کرو. دوسری بات یہ ہے قتل اپنی دشمنی یا اپنے غصے کی وجہ سے نہیں کرنا, اللہ کے لیے کرنا ہے. وَلَا تَعْتَدُوا, حد سے نہیں بڑھنا, مطلب اپنے لشکر سے کہہ دے عورتوں کو نہیں ہاتھ لگانا, بچوں کو نہیں مارنا, بزرگوں کو نہیں مارنا, جس کا جنگ میں حصہ نہیں اسے نہیں چھیڑنا, جو تلوار پھینک کر ہینڈز اپ کرے اسے نہیں مارنا, کسی جانور کو قتل نہیں کرنا, کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا, کسی فصل کو تباہ نہیں کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ہی آیت میں ضابطہ بھی بیان کیا, وجہ بھی بیان کی, اجازت بھی عطا کی. وقت تھوڑا ہے. آج ایک میدان سجا, مقام بدر پر سجا. وجوہات کیا ہیں, کیا وجہ ہے اس میدان کے سجنے کی؟ ابھی یہاں گفتگو 2 پیراہن میں تبدیل ہوتی ہے, ایک تاریخ اسلام, دوسرا قرآن. تاریخ اسلام یہ ہے مکے سے ایک جی ٹی روڈ شام کو جاتا تھا, جس کا گزر مدینے کے بدر کے بائی پاس سے ہوتا تھا. مکے کا جو شام کا قافلہ تھا بدر سے گزرنا تھا. 2,62,000 تولہ سونا ابو سفیان کا قافلہ, جس میں پارٹنر پورے مکے کے سارے چودھری. ارادہ یہ تھا کہ جب اس قافلے کی آمدن آئے گی تو سامان حرب مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کی جائے گی. یہ قافلہ مکے سے نکلا
بدر سے گزرتے ہوئے ابو سفیان کے دل میں خیال آیا مدینے کے مسلمان ہمیں لوٹ نہ لیں. مدینے والے کے پاس تھے. مدینے والے کے پاس تھے, انہیں خیال بھی نہیں تھا. قافلہ گزر گیا. جب وہ بک گیا, اس کا جو اجناس خریدی گئیں واپسی پہ, ابو سفیان کو دل میں خیال آیا اب واپسی پہ وزنی مال ہے, لٹ نہ جائیں. بدر سے پیچھے اس نے زمزم نامی آدمی کو مکے بھیجا. اس نے مکے والوں کے سامنے شور کیا, اپنے کپڑے پھاڑ دیے, اونٹ کے کان کاٹ دیے, رولا پا دیا کہ ہمیں لوٹے گئے, اپنے قافلے کی حفاظت کرو. لشکر تیار ہو گیا. یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے. لشکر اس لیے آیا کہ اپنے مال کی حفاظت کی جائے. سورہ بقر میں 217 نمبر آیت, 218 نمبر آیت میں اس کا ایک قرآنی پس منظر ہے. آپ کہو تو میں پڑھوں. یہ اس کا قرآنی پس منظر ہے. اس کے بعد مجھے بیٹھے بیٹھے اس کا ایک حقیقی پس منظر بھی یاد آ رہا ہے. ایک حقیقی پس منظر بھی ہے. یہ وہ ہے جو ظاہری پس منظر ہے, ظاہری پس منظر. اسی طرح ایک سڑک, ایک جی ٹی روڈ مدینے سے طائف, مکے سے طائف کی طرف, جو سامان طائف کی طرف آتا جاتا تھا, وہ طائف کی طرف جو شارع جاتی تھی, مقام نخلا اسے کہتے. جیسے مقام بدر ہے ایسے مقام نخلا اسے کہتے. مقام نخلا پہ نبی پاک نے 12 صحابہ کو بھیجا. فرید یاد نہیں, ادھر ادھر دیکھا کرو. 12 صحابہ کو بھیجا کہ مقام نخلا پر پہنچو, طائف سے مکے اور مکے سے طائف جو آئے جائے اس کی رپورٹ کرو. یہ نہیں کہا قتل کرو, یہ نہیں کہا کہ نقصان پہنچاؤ کسی کو, یہ نہیں کہا کہ ایسے کرو یا ویسے کرو. صرف یہ کہا تھا کہ طائف سے جو آئے جائے ذرا اس کی خبر ہمیں پہنچاؤ, یعنی جاسوسی کرو. جب یہ بات فرمائی گئی تو طائف پر ایک قافلہ 4 افراد پر مبنی, مکے کا ایک قافلہ وزنی مالے تجارت کے ساتھ نخلا سے گزرا. 12 صحابہ نے مشورہ کیا, بندے مار چھڑیے, مال غنیمت نبی سائیں کو لے چلیے. ٹائم کیا ہے؟ انہیں بتا بھی ٹائم تو ہے وہ رجب کا چاند نکلا ہے. اب رجب کی حرمت جو ہے ابراہیم سے چلتی آ رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کے زمانے سے رجب میں قتل حرام تھا. سگے باپ کا اگر قاتل بھی مل جاتا, انتظار کرتے کہ بھئی رجب گزر جائے گا تو پھر اسے قتل کریں گے. اچھا, ایک تو رجب میں قتل حرام تھا, دوسرا مکے میں قتل حرام تھا. سبحان اللہ. اگر وہ رجب کو دیکھتے ہیں تو پھر بھی قتل نہیں کر سکتے. اگر وہ ویٹ کرتے ہیں تو پھر قافلہ مکے میں داخل ہو جاتا ہے, پھر بھی قتل نہیں ہو سکتا. صحابہ جوان تھے. صحابہ جوان تھے. انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, 2 مار چھڑے, 2 قید کر لے, مال بنیا اونٹاں تے نبی سائیں کو لا گئے. یا رسول اللہ, ہم یہ قتل کر کے یہ لے آئے ہیں, یہ مال ہے, یہ غنیمت ہے. اب نبی نہ جھڑکتے ہیں نہ خوش ہوتے ہیں. نبی خوش نہیں ہوتے اس لیے کہ تم نے رجب میں قتل کر رہے ہو, تم ابراہیم کے زمانے کا قانون توڑا تم نے. نبی جھڑکتے اس لیے نہیں کہ پچھلی آیت میں قتل کا آرڈر تو آ چکا تھا, سبحان اللہ. حکم تو مل چکا تھا, لیکن بے وقت کا کام کیا تم نے. کام کا وقت نہیں تھا, یہ کاروائی تم نے ڈال دی ہے. اللہ چپ ہے. مکے والوں نے حملہ مال پر نہیں کیا, قتل پر بات نہیں کی, نبی کی عزت پر حملہ کر دیا. مکے کے بدبختوں نے مصطفیٰ کی عزت پر حملہ کیا. ان کی زبانوں پر جملہ یہ تھا, ہاں جی وڈا نبی. یہ جملہ تھا ان کی زبان میں, ہاں جی وڈا نبی.
نبی نہیں ہے یہ. اگر نبی ہوتا تو ابراہیم کے زمانے سے جو قانون چلتا آ رہا ہے اس کی پاسداری تو کرتا. دین متین میں یہ بات ہے کہ اس مہینے میں قتل نہیں کیا جا سکتا، لہذا نبی نہیں ہے، نبی کی عزت پر حملہ ہو گیا. اور بالکل یہ صرف کھانے پینے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے. جب قدرت کے سمیع رب نے اپنے قدرت کے کانوں سے مکے والوں کی یہ بات سنی تو اب یہ آیتیں نازل ہوئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 217 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ ہے اور میں 218 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. من تلا آیات من القرآن، نبی نے فرمایا اس مہینے میں جو قرآن کی ایک آیت تلاوت کرے اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. دوبارہ سنیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. سبحان اللہ. نہیں مزہ آیا، پھر سنیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم. اللہ فرمایا میرا حبیب یہ بندے اب کہہ رہے ہیں قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، اس مہینے کی عزت تھی، حرمت والا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا. میرا حبیب کل قتال فیہ کبیر. تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا یار گناہ ہے. تم بھی آئے نا پھر بھی آپ کہا کرو، مجھے نبی کے تم سے تکلیف ہوتی ہے. آپ فرمائیے اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے. اللہ فرمایا میرا حبیب ان سے کہو کوئی شک نہیں اس بات میں کہ اس میں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. پر اللہ جی پر کیا فرمایا وَشَدٌ مِّنْهُ وَشَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ. سبحان اللہ. اور اس مسجد حرام اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس اللہ فرمایا میرا حبیب یہ بدبخت یہ ذلیل بندوں کو اللہ کی راہ سے روکتے نہیں رہے. اس پر ایمان نہ لانا. یہ بندے بندوں کو اللہ کی راہ سے روکتے نہیں رہے. یہ بندے بندوں کو اللہ کی راہ سے روکتے نہیں رہے. نہیں میں آگے چل سکتا، مجھے پتا ہے میرے اس مجمع میں بندے موڑ ابن عباس سے نہیں آئے، دور دور سے لوگ آئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے مکے کے بدبخت لوگ بندوں کو اللہ کی راہ سے روکتے نہیں رہے. اس خانقاہ پہ آنے والوں بندے بندوں کو محمد سے روکتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے یہ بندے بندوں کو میری راہ سے روکتے تھے. اس کا مطلب ہے قرآن میں جب بھی لفظ سبیل اللہ آئے اللہ کی راہ، اللہ نے فرمایا میرے محمد کا وجود میری راہ ہے. میرے محمد کا وجود میری راہ ہے. اب اگر کوئی کہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مانا ہوگا جو محمد کرتا مر جائے ہم اسے زندگی دیتے ہیں. سبحان اللہ. بس ضمن میں بات آ گئی، میں نے پڑھ دی ہے، اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں. فرمایا فَوَقُفْرًا بِهِ، اور اس پر ایمان نہ لانا. ہاں وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام اور بندے کعبے جا کے نماز پڑھتے تھے، تم ڈکتے نہیں رہے. اور تم نے نبی کو کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے اوجریاں نہیں پھینکی. اچھا مالک پھر وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اس کے بسنے والوں کو نکال دے. تم نے میرے حبیب کو مکے سے نہیں نکالا، تم نے میرے محمد کے صحابہ کو مکے سے نہیں نکالا. اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے. اللہ فرمایا تم قتل کو روتے ہو، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے. ہائے ہائے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے. تم نے محمد کو بے گھر کیا، تمہیں اپنی نہیں یاد.
یہ میدان بدر کی دوسری وجہ تھی. میں اگلی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. سبحان اللہ کا. وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر نہ یار شاہ انج نہ کر یار. سبیل اللہ کا معنی کرنا. اللہ کے لیے اچھا چل اس طرح اونچی آواز ذرا محمد کے لیے. آگے ہاں ٹھیک ہے. اور وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر چھوڑے اور محمد کے لیے لڑے محمد کے لیے لڑے وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں. اور اللہ فرمایا میری رحمت کے حقدار ہیں جو نبی کے لیے لڑتے ہیں. جو نبی کے لیے لڑتے ہیں, گھر بار چھوڑتے ہیں, وطن چھوڑتے ہیں. یہ اس کی دوسری وجہ تھی. اب اس کی حقیقی وجہ جو مجھے نظر آئی وہ سورہ انفال میں ہے. 8واں سورہ ہے, 8ویں آیت ہے, میرے سامنے آ گئی. فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. سبحان اللہ. اور اللہ یہ چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میدان بدر لگے. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. اللہ کا ارادہ ہے میدان بدر لگ جائے, میدان سجے. یہ اللہ کا ارادہ ہے تاکہ اللہ حق کو حق کرے. اور کیسے حق کا حق کرے؟ اپنی کلمات کے ذریعے حق کو حق کرے. سبحان اللہ. اپنے کلمات کے ذریعے. کلمات کے ذریعے. مجھے معاف کرنا, میں اگر لفظ کلمات کے پیچھے چل پڑا شام پڑ جائے گی, لیکن یہاں لفظ کلمات کی ڈیفینیشن کرنا ممکن نہیں ہوگا. مجھے سورہ الکہف یاد آ رہی ہے, 18 نمبر سورہ ہے. مجھے 108 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. یہ ادار ہو گیا. یہ وہ بات ہے جو سلطان عارفین نے شور کوٹ کے ٹبے پر کہا تھا, کلمے نال میں ناتی تو تھی, کلمے نال ویائی ہو, کلمہ میرا پڑھے جنازہ, کلمہ میرا پڑھے جنازہ, کلمہ میرا پڑھے جنازہ. ہوں گے کوئی کلمے اللہ کے سبحان اللہ جن کے ذریعے اللہ حق کو حق کرتا ہے. یہ یاد رکھنا, یہاں ملفوظی کلمے کی بات نہیں ہے, وجودی کلمے کی بات ہے. اس بات کو یاد رکھنا یہاں آنے والوں, ملفوظی کلمہ پڑھنے والا مفتی جہنم جا سکتا ہے, وجودی کلمے کی نوکری کرنے والے کتے بھی جنت جاتے ہیں. سبحان اللہ. میری نلائکی نااہلی ہے میری, میں بات واضح نہیں کر رہا. میں تمہیں سمجھانے سے قاصر رہا, میں اقرار کرتا ہوں, لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اب اس طرف چلا جاتا. اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے, ہمارا ارادہ تھا میدان بدر سجے. ہمارا ارادہ تھا میدان بدر سجے تاکہ ہم حق کو حق کریں اور حق کا حق ہو جائے. سورہ انفال پڑھنا چاہتا ہوں, 8 نمبر سورہ ہے, 24 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں, 25 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں, 26 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں, 27 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں, 28 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں. آپ چپ بیٹھے ہیں, میں 29 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے میدان بدر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء والقلب وانہ الیہ تحشرون. جی اے ایمان والو, اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر رہو. جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو جواب دو. سبحان اللہ. استجیبو, جواب دو.
جواب دو رسول اور اللہ کے بلانے پر. سبحان اللہ. اللہ اور رسول کے بلانے پر جواب سارے بولو جواب بھائی جواب دو سارے کہو جواب دو. بھائی مجھے نہیں مزہ آ رہا بولو سارے جواب دو. لما یحییکم اور جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی. زندگی ملے گی تمہیں محمد کے جواب دینے پر. جب تم جواب دو گے تو محمد تمہیں زندگی دے گا. نہیں جب یہ جواب دیں گے تو پھر مردہ ہوں گے. دیکھیں کاکا یہ فقیر کا ڈیرہ ہے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور یہاں قرآن رمضان میں نہیں پڑھا جاتا یہاں سارا سال پڑھا جاتا ہے. نہیں میں پھر عرض کر رہا ہوں جب جواب دیا تھا تب مردہ تھے زندہ تھے تو پھر کون سی آگے زندگی ہے جو زندگی کے محتاج ہے. کوئی ایسی زندگی ہے جس کے زندہ محتاج ہیں. اور الفاظ ہے میاں صاحب استجیبو جمع کا صیغہ ہے جواب دو سارے للہ وللرسول اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. اذا جب دعا بلائیں کم تمہیں جب اللہ رسول تمہیں بلائے. سبحان اللہ. میاں صاحب ساری زندگی ممبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا قرآن ممبر پر پڑھنا چھوڑ دوں گا اگر لاہور کا کوئی مولوی کہے کہ اس کا معنی بلائیں ہے بلائیں نہیں کر سکتا. یہ واحد کا صیغہ ہے اس کا معنی ہے بلائے بلائیں نہیں بلائے. کیا اللہ محمد ہے؟ نہیں. کیا محمد اللہ ہے؟ نہیں. کیا یہ ایک ہیں؟ نہیں یہ دو ہیں. تو پھر یہاں دو کیوں نہیں؟ افسوس ہے مجھے اپنے آپ پہ میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا. اگر میں سمجھا چکا ہوتا تمہاری روح بھی سبحان اللہ کہہ رہی ہے. نہیں اگر یہ دو ہیں تو یہاں دعواکم آتا ایک واو اور الف کے اضافے سے یہ تثنیہ میں بدلتا. معنی ہوتا کہ اللہ اور اس کا رسول بلائے تو آ جاؤ. معنی ہے اللہ رسول بلائیں. مالک تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں منوانا چاہتا ہوں یہ ذات میں دو ہیں بات میں ایک ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کسی کی ادا ہے محمد کسی کی رضا ہے محمد کسی سے وفا ہے محمد کسی کی ادا ہے محمد. یہ کس نے کہا کہ جدا ہے محمد؟ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. یہ کس نے کہا کہ جدا ہے محمد؟ حقیقت میں نور خدا ہے محمد. یہ بات بتا رہی ہے. نظر ان کی شمس و قمر کہنے والوں زلف ان کی لیل القدر کہنے والوں چہرے کو ماہ بدر کہنے والوں سایہ نہیں ذرہ بھر کہنے والوں. نہیں پڑھتا سبحان اللہ. نہیں پڑھتا اگر تم نہیں سننا چاہتے. سبحان اللہ. زلف ان کی لیل القدر کہنے والوں چہرے کو ماہ بدر کہنے والوں نظر ان کی شمس و قمر کہنے والوں سایہ نہیں ذرہ بھر کہنے والوں بڑے بے ادب ہو بشر کہنے والوں. سبحان اللہ. اللہ رسول کی بات ایک ہے. آگے پڑھنا چاہتا سبحان اللہ. وَعْلَمُوا اور جان لو نہیں سنو علم حاصل کرو. سبحان اللہ. کیا کرو؟ علم سیکھو. کیا کرو؟ سیکھو. کیا سیکھیں؟ ان اللہ یحول بین المرء وقلب. شک نہیں کرنا اللہ مومن کے قلب میں ہے اسے سیکھو. سبحان اللہ.
صاحب ہے رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج قرآن لبا سجدے کر کر آ رہے رب تے تیرے اللہ نے کہا اسی کو سیکھو کہ میں کتھے ہوں ساری زندگی اسے سیکھنا ہے اس کا علم ساری زندگی حاصل کرنا ہے اللہ کون سی کلاس سے شروع کریں فرمایا جس دن آیت سن لو اسی دن سے شروع کرو اسے سیکھنا ہے اللہ کتنے وسدا ہے اللہ کتنے وسدا ہے کتنے وسدا ہے اللہ کتنے وسدا ہے اسے سیکھنا ہے یہولو بین المرء میں اگلی آیت کو سریشہ میں سے اگلی آیت وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سبحان اللہ وہ کتنے گئے ہیں وہ سپرے والا آیا سی اچھا چلو پڑھیں جی اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے ملک میں دبے ہوئے ڈرتے تھے کہ وہ تمہیں اچک نہ لے جائیں اور تو جائیں تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا اور ستھری چیزیں تمہیں روزی میں دی کہ کہیں تم شکر کرو میدان بدر پڑھا جا رہا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے آپ میدان بدر پڑھا جا رہا ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ میرا محمد یاد کرو جب تیرے مرید بہت تھوڑے تھے تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ اور وہ پریشان بھی تھے کہ مکے والے ہمیں کچا چبا جائیں گے فَآوَاكُمْ تو ہم نے انہیں سہارا دیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اپنی مدد دی اپنی مدد دی کیا دیا نصر ہی اپنی مدد کیا دیا نصرت میاں صاحب لفظ ہے ایدکم بنصرہ ہم نے استعانت تمہاری کی ہیلپ تمہاری کی اپنی مدد سے بنصرہ دیکھیں کس کی مدد ہے اللہ کی سارے بولو کس کی مدد ہے بابا جی پیر مظہر فی شاہ صاحب کی قبر میں سے جس بندے نے دعا لینی ہے اللہ کا نام اونچی لو دوبارہ چانس دیتا ہوں کس کی مدد ہے اللہ نے کہا میدان بدر میں ہم نے اپنی نصرت اور اپنی مدد بندوں کو عطا کی کیسے کی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بڑا مزہ آ رہا ہے افسوس مجھے اس بات پہ ہے کہ میں سمجھا نہیں پا رہا میاں صاحب وَلَقَدْ وا اور لام شک نہیں کرنا قد شک نہیں کرنا نَصَرَكُمُ اللَّهُ اللہ نے تمہاری نصرت کی مدد کی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جب تم نے ذلت محسوس کی اب لفظ ذلت کا معنی بھی تو ہمیں نہیں آتا ہم نے ذلت ذلیل کو سمجھا ہوا ہے نا لفظ ذلیل کا معنی ذلت سمجھا ہوا ہے نا دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن ہے یہ مستقبل سے تعلق رکھتا ہے یہ ماضی کا قصہ مستقبل کی زندگی کا سبق ہے اللہ نے اس آیت میں موعد ریا شاہ جی اللہ نے اس آیت میں کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ نے مدد تب کی جب تم نے اپنے آپ کو مغلوب پایا جب تم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تمہیں اس بات پہ یقین ہوا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں تو ہم نے مدد کر دی ہم قیامت تک اس کے ساتھ ہیں جس کی زندگی میں دل میں جب بھی آ جائے نا میں تو کچھ بھی نہیں بس پھر میں اس کے ساتھ جسے سمجھ آئی ہے یار اسے میں سبحان اللہ جس کی زندگی میں جب تک یہ ہے نا میں تو فلاں ہوں میں تو فلاں ہوں میں تو فلاں ہوں میں تو فلاں ہوں میں تو سید ہوں میں تو فلاں ہوں میں تو فلاں ہوں تب تک وہ ہے ہم نہیں ساتھ ہم تب ہیں جب اس کے دل میں آ جائے میں تو کچھ بھی
हाय जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ। मेरा मोहम्मद जब तेरे सहाबा ने कहा ना था कि हम तो कुछ भी नहीं, मैंने कहा अब मैं तुम्हारे साथ, अब मेरी मदद तुम। अच्छा भाई, मेरा पढ़ा लिखा मजमा सारा साल यहाँ जुमा पढ़ता है, मुझे बताओ कि मैदान बदर में मदद किसकी आई थी? अल्लाह। ऊंची बोलो। अल्लाह आया था? नहीं। क्या हुआ था? शाबाश शाबाश शाबाश, अल्लाह खुश रखे, सिर्फ सलामती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। फरिश्ते आए थे। अल्लाह आयत में कहता है नस्र ही, ये है मेरी मदद। ये मदद किसकी है? यार मुझे पढ़ने दो, जुमा रमजान का है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता आज है। एक दफा जिसने सुनना है वो सुभान अल्लाह। मियाँ साहब एक लफ्ज है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नून काट दो तो लफ्ज है इस्ताअनत। शाबाश बेटा, माना है मदद। लफ्ज है नस्तईन, इस्ताअनत माना क्या है? मदद। अच्छा, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतहु, नस्रुल्लाह अल्लाह की मदद। लफ्ज है नुसरत, माना क्या है? बोलो यार सारे बोलो, मदद। लफ्ज नुसरत माना मदद, लफ्ज इस्ताअनत माना मदद। मोहित रियाज शाह साहब, मैं सूरह तहरीम पढ़ो 66 नंबर सूरह में 8वीं आयत पढ़ो। फ़इन अल्लाह हुवा मौला व जबरीलु व सालिहुल मोमिनीन वल मलाइकतु ज़हीरा, फरिश्ते तुम्हारे ज़हीर है। ज़हीर माना है मदद। ज़हीर का माना क्या है? मदद। इस्ताअनत का माना क्या है? मदद। नुसरत का माना क्या है? मदद। बाबा जी मैं सूरह नूह 71 नंबर सूरह है, मैं 10वीं और 11वीं आयत ले रहा हूँ। युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना, युमदिद, युमदिद, युम का या काटो, बाकी लफ्ज है मदद। बाकी लफ्ज क्या है? मदद का माना क्या है? मदद। ज़हीरा का माना क्या है? मदद। इस्ताअनत का माना क्या है? मदद। नुसरत का माना क्या है? मदद। भाई मैं इस्ताअनत पर बात नहीं करूंगा। मियां साहब बंदे कहते अल्लाह की खास, या खास का तेरी, नून हम, नस्तईन इस्ताअनत तलब करते, खास तेरी मदद मांगते हैं, तेरे अलावा किसी की मदद हराम है। मदद सिर्फ तेरी है। पिछला जुमला है इय्याका नाबुदु, तेरी इबादत करते हैं, मुझे नाबुदु अल्लाह को करके दिखाओ। नाबुदु सिर्फ अल्लाह को रखो, सिर्फ अल्लाह। नाबुदु सिर्फ अल्लाह नहीं हो सकता, नाबुदु में सिर्फ अल्लाह करके दिखाओ पूरा। अजान इबादत है, करो अजान, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। स्पीकर बंद करो। मुझे नमाज अल्लाह के तक महदूद रख के दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह है, रहमानिर रहीम अल्लाह है, मालिक यौमिद्दीन अल्लाह है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक अल्लाह है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम तक भी अल्लाह है, पर सिरातल लज़ीना। मुझे कुरान में से सुन्नतें निकाल के दिखाओ, मुझे कुरान में से फर्ज निकाल के दिखाओ, मुझे कुरान में से रोजे के हुक्म निकाल के दिखाओ। यानी जो चैप्टर नाबुदू का मोहम्मद के बगैर पूरा नहीं होता। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह घर जाके कहना जिसे समझ आई है। जब नाबुदू मोहम्मद के बगैर नहीं पूरा होता तो नस्ताइन मोहम्मद के बगैर कैसे पूरा हो जाएगा। मियां साहब अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। वो जो इस्तिआनत है वो तलब करो मेरी बारगाह में सबर के जरिए से, सलात के जरिए से। अब मुझे बताओ ये सबर अल्लाह है? तुम तो कहते थे सिर्फ इस्तिआनत अल्लाह की है। यारा इसे सुनने के लिए भी बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ। छोड़ता हूं मैं आज इस्तिआनत को भी, ज़हीर को भी, युमदिद को भी। ये जो नुसरत है नसरकुमुल्लाह, मैं पूरे कुरान की जमानत देता हूं, पूरे कुरान की। पूरे कुरान में नुसरत अल्लाह ने खुद कभी भी नहीं की। जब भी की है किसी के जरिए से की है। सुभान अल्लाह। सूरा कुरान हकीम का आखिरी सूरा कौन सा है? मैं पूछ रहा हूं कि नुज़ूली एतबार से कुरान हकीम का आखिरी सूरा कौन सा है? शाबाश, सूरह नसर है आखिरी सूरा। 110 नंबर सूरा खोलो, सूरह नसर पढ़ो। आप घबरा तो नहीं गए? आपको समझ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व राअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जी, जब अल्लाह की जब भी मियां सब जब भी, मियां सब सारे सीधे मुजारे के हैं। कुरान की आयत में हर लफ्ज़ फ्यूचर में आया है। फ्यूचर माना होगा जब भी। हाँ जी, जब भी, जब अल्लाह की मदद और फतह आएगी। जब भी अल्लाह की मदद आएगी। मैं सारी जिंदगी मिंबर पर बैठना छोड़ दूंगा अगर कोई मौलवी इसका इनकार करेगा तो। कोई नहीं समझे कि डेरे पे बैठ के पढ़ रहे थे, घर में बैठे हुए थे। नहीं, 50,000 बंदा, 10-10 मुफ्ती, 200 आलिम सुनते हैं जब नलायक कुरान पढ़ता है। जब भी कयामत तक जब भी अल्लाह मदद करेगा और अल्लाह की मदद आएगी तो क्या होगा? वराइतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। और लोगों को तुम देखोगे कि तुम देखोगे अल्लाह की मदद जब आएगी तो तुम देखोगे क्या? लोगों को। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हाँ सखीशा आगे पढ़ो यार। लोगों को अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल, जौक दर जौक, बंदे कंधे से कंधा जहां मिलाएंगे यही हमारी मदद होगी।